وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوزع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، أو كما قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے بدلنے والا کسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ قوم خود بدل دے ما بانفسہم اپنے نفسوں کو. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. کدأب آل فرعون جس طرح کے عادت تھی حالت تھی آل فرعون کی. والذین من قبلہم اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں. کذبوا بآیات ربہم انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم تو پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور آل فرعون کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام جب کسی سفر سے واپس آتے مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے تو آپ اپنی سواری کو تیز کر لیتے. اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے اس کو ایڑی لگاتے مدینے کی محبت کی وجہ سے تاکہ جلد از جلد مدینے میں پہنچ جائیں. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی پاکیزہ کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی مقدس بابرکت ذات کے لیے ہے. اس مال کے دو جہاں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الاتقیاء خیر الورا احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر خاتم الرسل بنا کر ختم نبوت کا تاج پہنا کر کل کائنات کا سردار بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام بن و ان پہنچایا. سامعین محترم آج کا یہ دن ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے بڑا ہی اہم ترین دن ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے قربانیوں کی داستان ہے کہ ملک پاکستان اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے اس کی قدر کریں. ہم سب اس بارے میں آج کے دن یہ عزم اور ارادہ کریں کہ اس ملک کی تعمیر کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے اسلام کی بہتری کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. اس کا عزم اور ارادہ کریں اور جو چیز بھی اسلام یا ملک پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو ہم اس سے حتی الامکان بچیں گے اس سے گریز کریں گے. نعمتوں کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب عملی طور پر اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے. آزادی یقینی طور پر بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو آج ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں. اس آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو آج کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں. آج ہم اپنے وطن کے اندر اپنے ملک کے اندر آزاد ہیں. ہمیں کسی قسم کی کوئی اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کو اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں ملی اجازت نہیں دی جاتی. اور یہی وجہ ہے پاکستان کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم
ایسی ریاست، ایسا ملک، ایسا خطہ قائم کریں کہ جس کے اندر ہم اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ورنہ ہندوستان کے اندر ہمارے کاروبار بھی تھے، جائیدادیں بھی تھیں، اپنے گھر بھی تھے، وہ سارا کچھ چھوڑ کر ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں دے کر لاکھوں مسلمانوں کو جو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان میں آ کر جگیریں بنائیں گے، پاکستان میں آ کر اپنے کاروبار سیٹ کر لیں گے، پاکستان میں آ کر ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ اس وقت ایک ہی نعرہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم اپنے اس وعدے پر، اپنے اس نعرے پر قائم ہیں جو ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اور ہم نے یہ دعائیں کی تھی کہ ہمیں ملک مل جائے، آزادی مل جائے، تو ہم اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے دستور اور قانون کے مطابق ملک کے اندر وہ قانون بنائیں گے، وہ آئین بنائیں گے کہ جو اسلام کے مطابق اللہ کا دیا ہوا قانون ہو۔ کیا آج ہم اس وعدے پر پورے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ پاکستان اچانک وجود میں نہیں آ گیا، اس کے لیے ایک لمبی جد و جہد ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے، 1857 کی جنگ آزادی وہ بنیاد ہے پاکستان کی، اور 1857 سے لے کر 1947 تک کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں ہیں اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، اور وطن سے محبت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، باب فضائل مدینہ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے، مدینے کی طرف آپ آ رہے ہوتے، جیسے ہی آپ کو مدینے کے در و دیوار نظر آنا شروع ہوتے، آپ مدینے کی محبت سے بے چین ہو جاتے، اور بے قرار ہو کر آپ اپنی سواری کو تیز کر لیتے، اپنے اونٹ کو آپ بھگانا شروع کر دیتے۔ آپ کو اتنی مدینے سے محبت تھی۔ اور جس جگہ انسان رہتا ہے، انسان کی تو بات رہنے دیں، آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہو کہ ایک جانور جو ہے جس جگہ وہ رہتا ہے، کچھ عرصے کے لیے وہ رہنے کی وجہ سے اس سے کتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو اس کا مالک وہاں سے بیچ دے دوسری جگہ پر جا کر، وہ کتنی دیر تک بے قرار رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، آوازیں نکالتا رہتا ہے، اپنے اس پرانی جگہ کو، اپنے پرانے وطن کو یاد کر کے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمت دی ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے مقصد کو پہچانیں کہ کس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے، ہم نے اس نعمت کی کیا قدر کی ہے۔ آج دو قومی نظریہ اگر اس پہ نظر ڈالی جائے تو پہلے یہ صرف کتابوں میں پڑھا جاتا تھا، آج اس کا پرچار ہندو نے اپنے تعصب کی وجہ سے کھل کر کیا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، بے عین ہی پاکستان سے پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند تھے،
کسی بڑے عہدے پر ان کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا تھا اور طرح طرح کے ان پر تشدد اور ظلم کیے جاتے تھے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ایسے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ ابھی یہ گزشتہ دنوں میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کے دفاع کے لیے مسلمانوں پر ظلم ستم کیا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر آواز بلند کی ہے، احتجاج کیا ہے، اور نعرہ بلند کیا جاتا ہے جمہوریت کا، اور جمہوریت اس کا سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس میں ہر شخص جو ہے اس کو احتجاج کا حق ہوتا ہے، اور اگر مسلمان احتجاج کرتے ہیں تو ان کے احتجاج کو کچلنے کے لیے ان کی جانیں لے لی جاتی ہیں، ان کے املاک کو جلایا جاتا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جاتا ہے۔ اور پھر کشمیر کو دیکھ لیجئے، 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ کشمیریوں کا کس طرح گھر کے اندر ناطقہ بند کیا ہوا ہے، کس طرح ان پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، ان کو آواز تک نہیں بلند کرنے دی جاتی۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو میڈیا پر دیکھ کر آپ اپنے اس وطن کو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے طریقوں کو بدلتا نہیں ہے، اللہ قوموں پر انعامات کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں، ان نعمتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ان نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے کہ جو قوم اس امت محمدیہ سے پہلے کائنات کے اندر سب سے افضل قوم سمجھی جاتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اس چیز کا احساس بھی دلایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو جہان والوں پر برتری دی، فضیلت دی۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر کتنی نعمتیں کی تھیں، اور جو فرعونی آل فرعون ان کو عذاب دیتے تھے، مصائب میں مبتلا کرتے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا کہ یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ جب ہم نے تم کو نجات دی، ہم نے تم کو آزادی دی، فرعونیوں سے، آل فرعون سے نجات دی، وہ تم پر طرح طرح کے عذاب بھیجتے تھے، وہ تم کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم پر کس قدر نعمتوں کی بارش کی۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے، بحر قلزم کو عبور کرنے کے بعد اس صحرائے سینا کے اندر یہ لوگ جب ہجرت کر کے مصر کو چھوڑ کر دریا عبور کر کے اس صحرا کے اندر آئے ہیں، جہاں پر رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی، اللہ نے انعام کیا، ان کا اس صحرا کے اندر رہنے کا بندوبست کیا، ان کے لیے آسمان کو، بادلوں کو سایہ بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے رہنے کے لیے پانی کا بندوبست کیا، کھانے پینے کا بندوبست کیا، ان کو کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اللہ رب العالمین وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
الغمام ونزلنا علیہم المن والسلوى، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا، کھانے کے لیے تمہارے لیے من اور سلوہ اتار دیا، پینے کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر اپنے عصا کو لاٹھی کو ماریں، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، تم میں کوئی اختلاف بھی نہ ہو، اپنے اپنے چشمے سے پانی پیو۔ اللہ رب العالمین نے اس صحرا کے اندر بھی ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کیا، کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا، اور حکم کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اور اس قوم کے اندر سب سے پہلے کیا خرابی پیدا ہوئی؟ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو اس صحرا میں چھوڑ کر کوہ طور پر گئے ہیں، اور انہوں نے پیچھے ایک گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور یہاں سب سے پہلی خرابی عقیدے کی خرابی ان کے اندر آئی ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہوا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اور معبود گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بھی قوم اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک شروع کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس قوم سے چھین لی جاتی ہیں۔ آج اگر ہم ملک پاکستان کے اندر دیکھیں تو جگہ جگہ شرک کے اڈے قائم ہیں اور فل آزادی ہے ان کی، ہر گلی ہر محلہ وہاں پر کھل مخلہ شرک کیا جاتا ہے، کوئی ٹوک نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے۔ اور جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا یقین ہٹا لیا، اللہ سے اپنے منہ موڑ لیا اور انہی چیزوں پہ ہم نے یقین کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر ہم سے منہ موڑ لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غداری بے وفائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ جو کہ مشرقی پاکستان تھا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، پھر بھی ہم نہیں سمجھے، پھر بھی ہم نے اس ملک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھا اس کے لیے کوشش نہیں کی، بلکہ میں برملا یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اسلام کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، ہم نے اس لا الہ الا اللہ کو، اسلام کو ہی پاکستان کے اندر سب سے بڑا جرم سمجھ لیا ہے۔ آج حکمران ان کو ایک طرف چھوڑیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، عوام الناس، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جس مقصد کے لیے اس ملک کے حصول کے لیے قربانیاں پیش کر کے آئے تھے، کیا ہم اس مقصد پر قائم ہیں؟ اور یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے پاکستان، کہ اس کے اندر آپ کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نماز پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اسلامی لباس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پردے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، داڑھی رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں اسلام کی صورت میں ہمیں ملی ہیں، ہم ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ہمارا اپنا نفس، اپنی انانیت، کہ جس کی ہم قربانی نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اسلام سے غداری کرتے ہیں، اسلام سے بے وفائی کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے ہیں، آپ کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے کی، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی، اس وقت ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس وقت ہم طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں۔ یہی ہماری ان نعمتوں کی ناقدری ہے، ہم اسی طرح ان نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، اسلام جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آئے دن بہ دن ہمارے لیے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی جا رہی ہیں۔
جب ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اس کو ثانوی حیثیت دی، ہم نے اس کو اگنور کر دیا، پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر جو دشمن طاقتیں تھیں وہ اپنا ایجنڈا قائم کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر محنت کر کے کوشش کر کے اب انہوں نے ایسے پنجے گاڑ لیے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کو پاکستان کا غدار سمجھا جاتا ہے. اور یہ واحد ملک پاکستان ہے کہ جو پورے عالم اسلام کی ترجمانی کرتا ہے، جو پورے عالم اسلام کا دفاع کرتا ہے، جو ایٹمی طاقت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عالم کفر کے اندر اگر کوئی ملک ان کی آنکھوں کے اندر کھٹکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. اور یہ کفر نے پہلے دن سے سیکھ لیا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر کے جنگ کر کے کبھی بھی ان سے جیت نہیں سکتے. اور اگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو افغانستان کے اندر دیکھ لیجئے، کتنے سال امریکہ نے اپنی جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اپنی فوجوں کے ذریعے، صرف ایک امریکہ ہی نہیں، نیٹو کی کتنے ممالک کی فوجیں افغانستان میں آ کر انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے. کیا افغانستان کو فتح کر لیا؟ انہوں نے نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو پتا ہے لڑائی کر کے ہم مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے. مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کر دو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دو ان کو، ان کے اندر سے غدار پیدا کرو جو ان کے لیے غداری کریں، ان کے ملک کے لیے غداری کریں، اور اسی صورت میں چالیں چل کر ان پر اپنا تسلط جماؤ. یہ کافروں کی سازش، یہ ان کی چالیں ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے. اور یہی جو دیگر مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر ان کی یہ چالیں کامیاب ہوئی ہیں، اور اسی کو وہ پاکستان کے اندر آزمانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اسلام کے نام پر نام نہاد مسلمان قادیانی لابی اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے دوسرے منافق، وہ کس کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اور یہ بات برملا یاد رکھ لیجئے، یہودی ہیں یا امریکی ہیں یا کسی کے دوست نہیں ہیں، یہ مفاد پرست ہیں. اور جو لوگ پاکستان کے اندر عہدوں پر برجمان ہونے کے باوجود ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، ان کو یہ پہلے لوگ عبرت بن چکے ہیں، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. صدام کا کیا انجام ہوا ہے، قذافی کا کیا انجام ہوا ہے، یاسر عرفات کا کیا انجام ہوا ہے. یہ امریکہ، یہ یہودی، یہ مفاد پرست ہیں، یہ استعمال کر کے ٹشو کی طرح پھینک دیتے ہیں، بعد میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عہدہ دیا ہے، تم کو عزت دی ہے، تم کو اختیار دیا ہے، تو یہ پاکستان کے مرہون منت ہے. پاکستان کی وجہ سے تمہیں عزت ملتی ہے، تم باہر جاتے ہو، پاکستان کی وجہ سے تمہاری قدر کی جاتی ہے، پاکستان کی وجہ سے تم کو پروٹوکول ملتا ہے. اور اسی شاخ پہ بیٹھ کر اگر اسی کو کاٹو گے تو پھر یاد رکھیے تمہارا انجام کیا ہوگا. میرے بھائیوں، سال کے بعد ایک دن آئے 14 اگست، اور ہم اس کو آزادی کے جھنڈے لگا لیں، ترانے بجا لیں، اور ملک پاکستان کے جھنڈے والے کپڑے پہن لیں، اور ہم سمجھے کہ ہم نے آزادی بنا لی ہے. یہ آزادی کا حق نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے. آج جو آزادی کا مقصد ہے ہم اس کو بھول گئے ہیں. ہم نے سمجھا ہے کہ پاکستان کے اندر مادر پدر آزادی ہونی چاہیے، ہر شخص آزاد ہونا چاہیے، مذہب سے آزاد ہو، ملکی قوانین سے آزاد ہو. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار پاکستان کے اندر ایسی سازشیں کی جاتی ہیں اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، اور گستاخان رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، قانون خاموش رہتا ہے. اور جب پھر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر اس کا گلا کما کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آ جاتا ہے. میرے نوجوان بھائیوں،
ذرا آپ سوچیں، کسی بھی قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں. آج ہماری یہ نوجوان نسل اس کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ پوری کی پوری قوم جو ملائی ہوتی ہے، ملائی، وہ یہ نوجوان قوم کی ملائی ہوتے ہیں، سب سے اہم ترین. لیکن ان نوجوانوں کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ سارا دن موبائلوں پہ، ٹک ٹاک پہ، گندی فلمیں دیکھنے پہ. پورا سال ہم انڈیا کے چینل دیکھیں، انڈیا کے گانے سنیں، اور 14 اگست کو ہم پاکستان کے ترانے بجا کر آزادی منا لیں. شرم آنی چاہیے ہمیں. ہماری وضع قطع وہ ہندوستان جیسی ہو، ہماری خواتین کے لباس ہندوؤں جیسے ہوں، ہمارا کلچر ان جیسا ہو، تو ہم فخر کریں پاکستان پہ. ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات پر. ہمیں فخر کرنا چاہیے، اسلام پہ فخر کرنا چاہیے، پاکستان پہ فخر کرنا چاہیے. ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. ہمیں اپنا لباس، اپنی زیب و زینت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اس کو اختیار کرتے ہوئے اس پر فخر کرنا چاہیے. آج بڑے بڑے لمبے بال رکھ کے جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں لمبے بال رکھنا بھی سنت ہے. اور میرے نوجوان بھائی، تو یہ سر کے بال لمبے رکھنا اس کو تو سنت سمجھتا ہے، تو یہ جو داڑھی رکھنا فرض ہے اس کو کیوں بھول جاتا ہے؟ اگر تجھے نبی کی سنت سے پیار ہے تو پہلے داڑھی رکھ، پھر سر کے بال سنت کے مطابق لمبے رکھ. ان اداکاروں فنکاروں کی طرح کے بال جو ہیں یہ سنت نہیں ہے. کیا ہو گیا ان نوجوانوں کو؟ ہاتھوں میں کڑے پہن لیے، زنجیریں پہن لی ہیں. یہ زنجیریں کن کے پہنائی جاتی ہیں؟ یہ چوڑیاں کون پہنتی ہیں؟ یہ عورتوں کا کام ہے. اور تمہوں نے اپنے آپ کو مرد ہونے پر فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن تف ہے، افسوس ہے کہ تم نے مردوں کو چھوڑ کر عورتوں جیسی شکل و شباہت، ان جیسی صورت اور ان جیسی چیزیں اختیار کرنا شروع کر دی ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں. آج دیکھیں کتنے مسلمان لڑکے ایسے ہیں، کانوں کے اندر بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، سر پہ چٹیاں باندھی ہوئی ہیں، پونیاں بنائی ہوئی ہیں، اور لباس. میں تو افسوس کرتا ہوں، مسجد میں بھی نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو ایسے ٹنڈے لنڈے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ایسی شرٹیں پہنی ہوتی ہیں، سجدے میں رکوع میں جاتے ہیں پیچھے سے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ لباس ہے ہمارا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسلام کی صورت میں ہمیں پاکستان کی صورت میں بہت بڑی نعمت دی ہے. ہم اس نعمت کی قدر کریں، ہم اسلام پر عمل پیرا ہوں. حکمران وہ اس ملک کے مقصد کو پہچانیں اور اس نعمت کی قدر کریں. آج تمہارے پاس یہ عہدہ، یہ کرسی، یہ گاڑیاں، یہ پروٹوکول، یہ جو کچھ بھی ہے اس ملک کی وجہ سے ہے، پاکستان کی وجہ سے ہے. خدا نخواستہ اگر تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر یاد رکھو تمہارا انجام کیا ہوگا. اور عوام الناس، ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں آزادی دی ہے، اور یہ آزادی اسلام کے لیے اس کو استعمال کرو، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالو. یوں سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے اس ملک کو تمہارے لیے آزادی دے کر تم کو آزادی دی ہے کہ تم اسلام کے لیے آزاد ہو. اور یہ بھی بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اعتبار سے جتنی آزادی ہمارے ملک کے اندر ہے کسی دوسرے ملک کے اندر نہیں ہے. عرب ممالک بھی جو اسلام کے نام لیوا ہیں ان کے اندر بھی اسلام کی وہ آزادی نہیں ہے جو ہمارے ملک کے اندر. تو پھر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اسلام کے مطابق اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہیے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا